اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے معزز علماء سے گفتگو کرواتے ہیں، اور گفتگو کیا کرواتے ہیں بلکہ ان آیات کو لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں۔ آپ کے سوالات اور اس عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں یہاں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان وغیرہ ان شہروں میں کھڑے ہو کر عوام الناس سے سوالات لیتے ہیں، اور وہ سوالات بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ ہماری خوش بختی کہ آج تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ ایک دنیا کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، انٹرنیشنل کانفرنسز وہ اٹینڈ کرتے ہیں، اور آج کے جو مسائل ہیں ان سے بھی آپ کما حق ہو آگاہ، اور ان مسائل کے جوابات آپ قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي يَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال راشدہ صاحبہ کا ہے۔ ان کا سوال بہت عجیب ہے۔ کوئی 10 برس پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا، تو اہل خانہ نے، بہنوں نے، بھائیوں نے یہ طے کیا کہ جناب والا ابھی ہم پراپرٹی کی تقسیم نہیں کرتے، بعد میں کر لیں گے۔ اب 10 برس کے بعد وہ تقسیم ہو رہی ہے۔ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہنوں کو حصہ جائیداد کی اس قیمت پر دیا جائے گا جو 10 برس پہلے کی تھی۔ تو یہ ایک بہن ہے، متاثرہ بہن، یہ مسئلہ انہوں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ راشدہ صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، ہمارے معاشرے کے جو چند بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ خراب اور شریعت کے اور اخلاق کے اور قانون کے بالکل برعکس جو چند ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں اور خرابیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی خرابی ہے کہ حصے داروں کو جائیداد میں حصہ نہ دینے کی کوشش کرنا، خصوصاً وہ حصے دار جو کمزور ہو، جیسے بہنیں ہیں، یا وہ حصے دار جو کہ پاکستان میں رہی ہیں، باہر ہے کہیں، تو کوشش
کہ ان کے حصے کو کسی طریقے سے ہڑپ کیا جائے، جی ہاں، یا تو اس کی تقسیم میں کوئی ڈنڈی ماری جاتی کہ حصہ کم کر دیا جاتا ہے، یا تقسیم میں اس طرح ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم آج بیچ رہے ہیں تو والد کے انتقال کے وقت جو قیمت تھی وہ دی جائے گی، یا اور بہت سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں جو خرابی گنوائی ہے کہ جب انسان کے جو بڑے بڑے غلط جو کام ہے، گناہ ہے، تو اس میں ایک خرابی یہ گنوائی ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کو جو ہے نا پورا لپیٹ کے کھا جاتے ہو۔ اصول یہ ہے وراثت کے بارے میں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے جی، تو جو کچھ بھی وہ ترکہ چھوڑتے ہیں، منقولہ اور غیر منقولہ، وہ ورثہ کا حصہ ہے۔ ٹھیک، اب چاہے وہ جائیداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، جب اس کی تقسیم ہوگی، جس دن اس کی تقسیم ہوگی، چاہے وہ والد کے انتقال کے یا مورث کے انتقال کے 6 مہینے بعد ہو، ٹھیک، 10 سال بعد ہو یا 50 سال بعد ہو، جب تک مشترکہ ہے وہ جائیداد، اس میں کسی ایک نے حصہ نہیں لیا ہے یا وہ جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہے، اس وقت تک اس میں ہر حصے دار کا حصہ برقرار رہتا ہے۔ اور برقرار رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ جائیداد قیمت میں بڑھ رہی ہے تو ان کا حصہ بھی بڑھے گا، ٹھیک، وہ قیمت میں گھٹ رہی ہے تو ان کا حصہ بھی گھٹے گا، اگر وہ جائیداد کسی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، تو ان کے حصے میں بقدر ان کے جو بھی حصہ بنتا ہے ٹھیک، اس قدر ترکے میں نقصان ہوگا۔ یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے، یہ سوال کئی مرتبہ آتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب والد کا یا کسی کا انتقال ہوا مورث کا، تو ان کے ورثہ کبھی فوراً، یعنی کہ جیسے ہفتے 10 دن میں، کبھی کچھ عرصے بعد بیٹھ جاتے ہیں بڑوں کے کہنے پر، اور یہ طے کرتے ہیں کہ مثلاً والد کے انتقال ہوا، ان کے پیچھے ان کے جو ورثہ ہیں ان میں ان کی ایک بیوہ یعنی ان بچوں کی والدہ ہیں، 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں مثلاً، ٹھیک، اور فرض کر لیں کہ جائیداد کی قیمت آج سے 10 سال پہلے سن 2010 میں جائیداد کی قیمت تھی، فرض کر لیں 1 کروڑ روپے، اور وہ کوئی گھر تھا، کوئی رہائشی جگہ تھی، کوئی زمین تھی، کوئی قطعہ تھا، تو انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ فرض کریں کہ بہن کا حصہ اس میں بنتا ہے 15 لاکھ روپے ٹھیک، 1 کروڑ کے اعتبار سے، ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15% بہن کا بنتا ہے، فرض کر لیں۔ تو انہوں نے بہنوں کو بتایا کہ آپ کے اتنے اتنے پیسے بنتے ہیں۔ جائیداد اس کے بعد تقسیم نہیں ہوئی، ٹھیک، نہ ہی کسی بھائی نے اس وقت کی قیمت کے لحاظ سے بہن کو پیسے ادا کیے۔ ٹھیک، یعنی تقسیم کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو جائیداد کو بیچ کر اس کی تقسیم کر لی جائے، ٹھیک، یا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جو جائیداد میں رہنے والے لوگ ہیں وہ دوسرے شرکاء سے کہتے ہیں کہ آپ کا حصہ اتنا بنتا ہے، یہ ہم آپ کو آپ ہمارے حق میں جو ہے وہ سرنڈر کر دیں، ریلنکوش کر دیں، ٹھیک، تو اس صورت میں جائیداد ساری ہماری ہو جائے گی، جو آپ کا حق بنتا ہے ہم نے دے دیا۔ اگر یہ دونوں کام نہیں ہوئے تو اب یہ کہنا کہ ان بہن کو حصہ اسی قدر ملے گا، مثلاً 15 لاکھ روپے، جب والد کے انتقال کے 1 مہینے یا 2 مہینے بعد ہم میں بیٹھ کر آپس میں حصے نکالے تھے، جو بنتا تھا وہی ملے گا، تو یہ صراحتاً خیانت ہے، بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ وہ جائیداد جو اس وقت 1 کروڑ کی تھی، آج اگر وہ 5 کروڑ کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اگر وہ 15 لاکھ روپے اس میں بنتے تھے، تو 15 لاکھ روپے یہ دینے کے بعد جو سارے کا سارا اضافی حصہ ہے، یہ جو بھائی ہیں یہ لے لیں، یہ بالکل شرعاً غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ مختصر سوال ایک یہ بھی یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ صرف بہن کو آپ دے رہے ہیں 10 سال پہلے کی رقم، جی، اور بھائی لے رہے ہیں آج کی رقم، اسی کو کہہ رہے ہیں خیانت اور بددیانتی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو دراصل حصے سے محروم کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اگر اس وقت ان کا حصہ 1 کروڑ میں 15 لاکھ تھا، تو آج ان کا حصہ ہر کروڑ میں 15 لاکھ ہے، تو اگر یہ 5 ہیں تو پھر اس کے لحاظ سے جو ہے وہ ان کے پیسے یہاں پر بنتے ہیں کہ ان کو اتنے پیسے دیے جائیں، ٹھیک ہے، اور جو کہ بہنوں کے حصے کو نہیں مارا جائے، جو کہ اور حق تلفی بہنوں جو کی 15 لاکھ آج سے 10 سال پہلے تھے، ٹھیک ہے، آج وہی 5 کروڑ میں 15 لاکھ 75 لاکھ بن چکے ہیں، تو وہ ان کو اتنا ہی ملنا چاہیے۔ اور یہ بہنوں کا حصہ مار لینا، یہ کون سی بہادری ہے اور کون سی مردانگی ہے یہ؟ بلکہ بہنوں کے لیے تو اپنا حصہ بھی چھوڑ دیا جی جائے۔ بالکل، ایک تو یہ بات ہے کہ ان کا حصہ نہیں مارنا چاہیے، چونکہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دی ہے کہ جس شخص کے پاس اس کی بیٹی یا بہن ایسی قسم و پرسی کے عالم میں لوٹ کے آئے کہ اس کے علاوہ کوئی نہ ہو اس کے لیے کرنے والا، تو وہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرے، اس کی پشت پناہی کرے۔ مثلا بہن ہے، بیوہ ہو گئی، طلاق ہو گئی، بیٹی ہے، بیوہ ہو گئی، طلاق ہو گئی،
وہ گھر لوٹ آتی ہے باپ کے پاس، بھائی کے پاس، اور وہ اس کا خیال رکھتا ہے، تو حدیث شریف میں اس کی بڑی تعریف آئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی کا حق آپ چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو، اجنبی ہو، ویسے ہی مارنا شرعاً حرام ہے اور گناہ ہے۔ ٹھیک۔ تو ان سب چیزوں کو جب ہم جوڑیں اور پھر ہمارے یہاں جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو جوڑیں ہم، تو اس کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ایسی ایسی صورتحال سامنے آتی ہیں کہ انسان حیران و پریشان ہوتا ہے کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ جائیداد دینے کے معاملے میں اس قدر کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ 4 پیسے اس دنیا میں حاصل کر لیتے ہیں، 4 لمحے کا فائدہ ہے، اور پھر وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کی کتنی وہاں پر مصیبت اٹھانی پڑے گی اس کی وجہ سے۔ تو اس چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور آسان طریقہ ہے کہ ایک سوال نامہ مرتب کریں، ٹھیک ہے۔ کسی دارالفتہ سے جواب لے لیں اور کسی قانون کے ماہر سے مشورہ کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، خود بخود سوال جواب ان کے سامنے نکل کر آ جائے گا۔ اگر دیانت داری ہے، اگر خوف خدا ہے، اور اگر لحاظ اور مروت ہے، تو ان کو کرنا ہی چاہیے جو صورتحال پیش آئے اس کو صحیح لکھیں عدل اور وہ جا کر اس پر عمل کریں تاکہ عدل کے تقاضے پورے ہوں۔ ان اللہ یامر بالعدل بالعدل والإحسان والإحسان وإیتاء ذی القربی۔ ایتاء ذی القربی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انصر قریشی صاحب کا سوال ہے لاہور سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا دوسرے یعنی کسی دوسرے انسان کے قسم ڈالنے سے انسان پر پابندی عائد ہو جاتی ہے، یعنی وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے جس کے لیے قسم ڈالی گئی ہو؟ قسم ڈالنے کا جو مفہوم ہے جی وہ یہ ہے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں۔ ہاں، قسم دیتا ہوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی روایت ہمارے ہاں یعنی صحابہ کرام کے ہاں بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ وہ انہوں نے اقسمک باللہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو بات تم مجھ سے کہنے جا رہے ہو، جو میں سوال تم سے پوچھ رہا ہوں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، یعنی تم اس بات کا جو جواب مجھے دو گے قسم کھا کے دو گے۔ یا یہ کہ کسی کام کرنے پر یہ کہا جاتا ہے میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم فلاں کام نہیں کرو گے، اور سامنے والے نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے سامنے والے کی بات پر یہ قسم اٹھا لی۔ اب فرض کریں کہ ایک آدمی نے کسی شخص سے مستقبل کے بارے میں کہا کہ تم آئندہ یہ کام نہیں کرو گے، اور تمہیں اللہ کی قسم ہے۔ تمہیں اللہ کی قسم ہے، ٹھیک۔ اور اس شخص نے کہا ٹھیک ہے ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اس قسم کو مان رہا ہے۔ اچھا۔ اور اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی قسم میں نہیں اٹھاتا اس پر، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے قسم کو اس کے قبول کرنے سے انکار کیا۔ اب اگر کسی کے کہنے پر کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے، مثلا جیسے والد ہیں، والد نے کسی کام سے منع کیا اپنے بیٹے کو، جو کہ کام ایسا نہیں ہے کہ جو بالکل حرام ہو، لیکن تربیت کے رخ پر انہوں نے منع کیا کہ مثلا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ آئندہ تم رات 12 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں جاؤ گے، ان دنوں میں تم صرف آؤ، ہفتے میں تمہیں ایک دن جانے کی اجازت ہو کہ باقی ہر روز تم 12 بجے سے پہلے گھر میں ہوگا، میں تمہیں اس بات پہ قسم دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں آئندہ نہیں جاؤں گا۔ تب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس بات پر قسم اٹھا رہا ہے اپنے والد کے سامنے کہ آئندہ میں رات 12 بجے گھر سے باہر نہیں ہوں گا تو صبح۔ قسم اب وہ قسم منعقد ہوگی۔ اب اگر وہ قسم توڑتا ہے تو پھر اس صورت میں پھر وہ گناہگار ہوگا اور قسم کا وہ کفارہ دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی قسم مستقبل کے بجائے ماضی کے کسی کام پر ہے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے فلاں کام کیا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں نے یہ کام نہیں کیا حالانکہ اس نے کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قسم کھا کے جھوٹ بول رہا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر وہ گناہگار ہوگا، اور گویا کہ اس نے اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بولا ہے۔ ماضی کے کسی کام پر قسم کھا کے جھوٹ بولنا اس کا کفارہ تو نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کے لیے انسان کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے کہ بات بات پر ہمارے یہاں قسم دیتے ہیں، ٹھیک۔ یا یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے ہر بات پر واللہ میں نے یہ کیا، واللہ یہ نہیں کیا، تو اس کے لیے فقہاء کرام نے اس عمل کو پسند نہیں کیا۔ اس کے لیے ایک اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے یمین لغو کی، کہ بات بات پر قسم کھانے کی عادت اس کی ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ بے ادبی بھی ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں بعض دفعہ احکام جاری ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر بات پر قسم کھانا، کھانے پینے کی بات پر برتنے کی، اللہ کے نام کی ایک عظمت ہے، حرمت ہے، اور قسم کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کے اندر ایک تاکید پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قسم کھاتے ہیں، تب اس طرح کی تاکید پیدا کرنے کے کام میں آپ ہر چیز میں کہہ رہے ہیں، چائے میں چینی ڈالنے پر قسم کھا رہے ہیں، روٹی کھانے پر قسم کھا رہے ہیں، چلنے پھرنے پر قسم کھا رہے ہیں، تو یہ جو بعض قوموں میں بعض لوگوں کا رواج ہوتا ہے اس کو ترک کرنا چاہیے۔ غیر ضروری طور پہ قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے، بالکل اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، واضح ہو گئی بات۔ وراثت کا ایک سوال اور آ گیا، یہ ہیں سلیم قریشی صاحب لاہور سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میں اپنے دونوں بیٹوں سے شدید ناراض ہوں، وہ بد کردار لوگ ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی فروخت کر کے اپنے دونوں بیٹوں
اور دونوں بیٹیوں کو یہ رقم برابر تقسیم کر دوں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ یعنی جن دو بیٹوں کو یہ تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں یا ان کو بھی دینا ہے؟ انہی کے ساتھ ہے، کل 4 بچے ہیں ان کے۔ اچھا، انہیں ڈر یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد یہ اولاد بیٹیوں کو نہیں دیں گے۔ جی تو بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ شرعاً اپنی زندگی میں اگر ان کو یہ خطرہ ہے کہ آگے چل کے یہ لوگ کچھ گڑبڑ کر سکتے ہیں تو پھر یہ اپنے اس کو کریں، بلکہ آج کل کے حالات میں تو مشورہ ہی دیا جاتا ہے کہ اگر ان کے اپنی زندگی کے بقیہ دن گزارنے کے لیے ان کے پاس مناسب رہنے کی جگہ اور کچھ اسباب ہیں ان کے پاس، تو ان کو چاہیے کہ ایسی تمام بڑی جائیدادیں جو تنازع کا سبب بن سکتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں فروخت کر کے اس کی تقسیم جو ہے وہ اپنی اولاد میں کر دیں، تاکہ مستقبل میں اس قسم کے خطرات سے بچا جا سکے کہ ہماری ایک حصہ ہماری شاید بیٹیوں کو یا کسی بھائی کو نہیں مل سکے گا، ٹھیک ہے، اولاد کو نہیں مل سکے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جو تقسیم جو ہو رہا ہے زندگی ہی میں، ظاہر یہ ورثہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ ہبہ ہوگا، گفٹ ہوگا، تحفہ دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر جو شرعی احکام ہے وراثت کے حوالے سے جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اس حساب سے یا اسی تناسب سے دیا جائے گا، یا چاروں کو، بیٹوں بیٹیوں کو، دونوں بیٹے دونوں بیٹیوں، چاروں کو بالکل مساوی دیا جائے گا؟ یہ کہ اصول یہ ہے کہ زندگی میں جو انسان تقسیم کرتا ہے وہ وراثت نہیں ہے، وہ تحفہ ہے، جی، اور تحفہ یا بچوں پر خرچہ کرنے میں اصول ہے مساوات، برابری۔ چنانچہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بیٹیوں کو آدھا ملے گا اور بیٹوں کو پورا ملے گا، ایسا نہیں، یہ صرف وراثت میں اللہ نے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی زندگی میں اگر تقسیم کرنا چاہیں تو بیٹیوں بیٹوں کو برابر دیا جائے گا۔ البتہ اس میں فقہائے کرام نے ایک چیز کی اجازت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی مصلحت کے تحت اگر کسی کو دے رہے ہیں، مقصود اس سے کسی کو محروم کرنا یا سزا دینا نہیں ہے، دوسرے کی مصلحت کا خیال ہے، مثلا یہ ہے کہ جیسے ان بچوں میں سے کوئی ایک کمزور ہے مالی طور پہ، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو ذہن میں یہ بات ہے کہ بھئی سب بچوں کو میں نے پڑھا لکھا کے شادیاں کر کے ان کو اپنا سیٹ کر دیا ہے، ایک ان میں سے ضرورت مند ہے، چھوٹا ہے، زیر تعلیم ہے، شادی ہونی ہے، یا یہ کہ اس کے پاس گھر نہیں ہے، تو میں باقیوں کے مقابلے میں اس کو تھوڑا زیادہ دوں، تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تحفہ کرنے کا اختیار دیا ہے، تو وہ کسی ایک کو زیادہ ہے کسی کو کم دے سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی مصلحت متعین ہو۔ عمومی حالات میں حکم یہ ہے کہ آپ جا کر، جسے ہم کے لیے استعمال کرتے ہیں اصطلاح، کہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ڈس آنسٹ نہ ہو، یعنی غیر دیانتدارانہ بنیادوں پر نہ ہو، بلکہ اس کے اندر کوئی ایک سبب ہو، آپ جب کہیں جا کر اس پر گفتگو کریں تو آپ اس کی ایک دلیل دے سکیں، بھئی میرا یہ بیٹا ضرورت مند تھا تو میں نے اس کو تھوڑا زیادہ دیا ہے۔ اس حد تک والد کو یا مورث کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو وہ تھوڑا زیادہ کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل ہے کہ اگر اپنی زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں تو بیٹیوں اور بیٹوں کو برابر تقسیم کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور بھی سمجھا دیجئے ہمیں، جو اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو عاق کر رہا ہوں اور میری جائیداد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو اس عاق نامے کی دین میں کوئی حیثیت، کوئی اہمیت ہے؟ دیکھیے، عاق کرنے کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو عاق کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی اولاد کے بارے میں اخبار میں اعلان کرتا ہے کہ اس آدمی کا مجھ سے چونکہ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں رہتا، میری سرپرستی میں نہیں ہے، لہٰذا اگر یہ کوئی قول و فعل کرتا ہے، کسی کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرتا ہے، کہ لین دین کرتا ہے، تو وہ لوگ میرے پاس نہ آئیں، اس لیے کہ میں نہیں جانتا اس کے معاملات۔ نہیں، وراثت۔ جی، دوسرا عاق کرنے کا مفہوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کا میری وراثت میں حصہ نہیں ہوگا، جی ہاں، تو یہ تو شرعاً بھی غلط ہے، اور پاکستان کے قانون میں بھی یہ بات ہے کہ ایسا عاق کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اخبار میں جو عاق نامہ شائع کیا جاتا ہے اس کا صرف اس حد تک تو جواز ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ جو لوگ بھی ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں وہ کل میرے پاس یہ سمجھ کر نہ آئیں کہ میں ان کا والد ہوں یا بھائی ہوں تو میں ان کا ذمہ دار ہوں، لیکن وراثت سے محرومی کا جو عاق نامہ ہے وہ قانوناً اور شرعاً بالکل باطل ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک، یہاں تک تو بات ہو سکتی ہے کہ میں اپنی اولاد کے قول اور فعل کا ذمہ دار نہیں جی ہوں، بالکل، تو میں عاق کر رہا ہوں، لیکن کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اولاد کو محروم کر دیا جائے جائیداد سے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، یہ خلاف دین ہے یہ بات۔ صرف ایک صورت ہوتی ہے، اور وہ صورت یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ بیٹے نے باپ کو اگر خدا نخواستہ قتل کر دیا یا ماں کو قتل کر دیا، جیسے اخبارات میں خبر آتی ہے، اور مقصود اس کا تھا وراثت میں حصہ حاصل کرنا، تو عدالت کی کارروائی میں اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں جس آدمی نے اپنے اس شخص کو قتل کیا ہو جس سے اس کو وراثت میں حصہ مل رہا ہو، تو قانوناً پھر یہ شخص شرعاً یہ محروم قرار پاتا ہے، بشرطے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے یہ قتل کیا ہے۔ ماں باپ، جیسے اکثر آتا ہے کہ بیٹے نے فائرنگ کر کے باپ کو یا ماں کو مار دیا یا بھائی کو مار دیا،
تاکہ وراثت میں کچھ حصہ مل جائے. تو پھر ایسی صورت میں یہ آدمی وراثت سے محروم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ ایک اپنا جو قتل کیا ہے اس کے پیچھے اس کا ایک مالی مفاد تھا، لہٰذا یہ شخص محروم ہوگا. مگر یہ چیز تو ایسی ہے ظاہر ہے کہ ایک تو بہت ہی نادر ہے اور کم ہے، اور دوسری بات یہ کہ پھر یہ ایک عدالتی اور ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ کرمنل پروسیڈنگ کا مسئلہ ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ایک عمومی حالات میں ایک دیوانی اور ایک سول معاملات کی ہم کر رہے ہیں کہ اگر باپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، آگ کرنا چاہتے ہیں، وراثت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، یا حتیٰ کہ کوئی شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی اولاد سے ناخوش ہوں، میری جتنی جائیداد ہے وہ کسی ادارے کو دے دی جائے، کسی خیراتی ادارے کو، کسی ہسپتال کو، تو شرعاً یہ بھی ناجائز ہے. ان کی یہ وصیت اگر انہوں نے کر بھی دی، فرض کریں کسی نے لکھ دیا کہ میرا فلاں گھر جو ہے وہ فلاں ادارے کو دے دیا جائے مدد کرنے میں، تو ان کی جو وصیت ہے یہ صرف 1/3 تک 1/3 تک امپلیمنٹ ہوگی، اور باقی سارے کا سارا وہ ورثہ کو واپس ملے گا. تو اس وجہ سے یہ احکام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ جملہ وراثت کے احکام کے اندر یہ بات فرمائی ہے، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے جو رشتے ہیں اس میں تو بیٹے ہیں اور باپ ہیں، تو تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا، تم نہیں جان سکتے کہ تمہارے لیے کون اس میں زیادہ نفع بخش ہے. تو اللہ نے جو حصے متعین کیے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوسیکم کا لفظ استعمال کیا. اللہ تمہیں تاکیدی طور پہ حکم کرتا ہے، لہٰذا اس کے اندر تغیر اور تبدل یا اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے. جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا فیصلہ، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ نے یہ حکم اتارا وراثت کی تقسیم کا تو اللہ کے علم میں تو یہ بات تھی کہ اولادیں بعض جو ہیں بہت فرما بردار ہوں گی اور بعض جو ہیں بہت نافرمان ہوں گی اور بعض جو ہیں وہ سبحان روح ہوں گی. اس کے باوجود جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اب اس حکم کو ان مصلحتوں کی بنیاد پر یا ان مشکلات کی بنیاد پر ختم یا معطل نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بات واضح کر دی کہ اگر اولاد نے، بیٹے نے باپ کا قتل کیا ہو یا ماں کا قتل کیا ہو تو وہ پھر وراثت کا حقدار نہیں ہوتا، اس کو نہیں ملے گی وراثت. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، جیسے ابھی آپ نے بات فرمائی کہ زندگی ہی میں گفٹ ہبہ کیا جا رہا ہے برابر، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، تو ان چاروں کو فرض کیجئے کہ پراپرٹی وراثت کی رقم جو ہے کل مالیت وہ 1 کروڑ ہے تو 25 لاکھ چاروں کو دے دیے جائیں گے. لیکن اگر باپ یہ سمجھتا ہو کہ میرا ایک بیٹا بڑا بد کردار ہے اور یہ ان پیسوں کو اڑا دے گا جوئے میں، بدکاریوں میں، تو کیا وہ اس کا تناسب تبدیل کر سکتا ہے؟ جی، بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے. 2 طریقے اس کے بتائے ہیں. ایک طریقہ تو یہ بتایا ہے کہ تناسب تبدیل کر سکتا ہے کہ مثلا اس کو پتہ ہے میرا بیٹا جو ہے بہت غلط کاموں میں مبتلا ہے، تو اس کو پیسے اتنے ہاتھ میں آئے تو یہ سارے پیسے اڑا دے گا اور غلط کاموں میں جائے گا، تو اس کے پیسے روک لے اور اس کو پیسے نہ دے اور وراثت میں تقسیم، یعنی فرض کرے 25 لاکھ حصہ بنتا ہے تو ان کے ہاتھ میں 10 لاکھ روپے دیں. دوسرا زیادہ بہتر طریقہ یہ بتایا ہے لوگوں نے، جو کہ زیادہ مناسب بھی ہے، کہ بسا اوقات بیٹا تو ہوتا ہے بد کردار، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں اس کے، تو جائیداد کو اس کے ہاتھ میں دینے کے بجائے کسی جگہ محفوظ کر دیا، ریزرو کر دیا. کوئی فلیٹ یا پراپرٹی لے لی کہ بھائی یہ آدمی ہے خود تو بہت ناکارہ ہے اور بہت بد کردار ہے، فضول کاموں میں پیسے لگاتا ہے، اڑاتا ہے، لیکن اس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، یعنی کہ پوتے ہیں ان کے. تو انہوں نے کہا کہ ایک جائیداد یا کوئی چیز میں پوتوں کے یا ان کی ماں کے نام کر دیتا ہوں تاکہ کل کل یہ بچے بے یار و مددگار اور بے آسرا نہ ہوں. یہ زیادہ بہتر شکل ہے. یا تو وہ کوئی بینک اکاؤنٹ کھلوا کے اس میں پیسے رکھ دیں، یا کوئی جائیداد خرید دیں، یا کوئی چیز ایسی کر دیں جس کے اوپر ایک طرح سے یہ دیکھا جائے کہ آپ نے ایک سرپرست مقرر کیا ہے کہ اس آدمی کے پاس امکان ہے کہ دولت کو اڑا دے گا، لہٰذا ہم اس کے ہاتھ میں یہ دولت نہیں دیتے لیکن اس کو محروم بھی نہیں کرتے. تو بہتر شکل یہ ہے کہ آپ نے اس کے کوئی جائیداد خرید کے اس کے نام نہ کی، یا فرض کریں کہ اس کے نام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کے نام بھی کر دی یا کسی اور کے ساتھ لگا دیا، تاکہ اکیلا وہ آدمی اس کے اندر کوئی تصرف کر کے اس کو جائیداد کو نہ اڑائے. یہ زیادہ بہتر شکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بالکل محروم کر دینا جو ہے وہ تو بہرحال ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے، چاہے وہ شخص چاہے کتنے ہی خطا کار گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس کو بالکل محروم نہ کریں. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنی عمر کے اس حصے میں تو ایسا ہے، لیکن کل کل جب وہ ضرورت مند ہوگا، بوڑھا ہوگا، ضعیف ہوگا، بیمار ہوگا، تو پھر اس کے پاس کچھ وسائل نہیں ہوں گے. تو لہٰذا اگر کوئی ایسی شکل اختیار کی جائے کہ اس کے ہاتھ میں دینے کے بجائے اس کے فائدے اور اس کے نفع کے لیے کہیں اس کو محفوظ کر دیا جائے، کسی نگرانی میں ڈال دیا جائے، یا کسی جائیداد میں خرید کے اس کا کنٹرول کسی کے پاس رکھ دیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب شکل ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا عجب کہ اللہ اسے توفیق دے اور اس کے جو بدعمالیاں ہیں بالکل ایسے ہی ہے. توفیق دے اللہ اس کو اپنی ضرورت ہو, بیمار پڑ جائے, بچوں کو ضرورت پیدا ہو جائے, تو پھر اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ جو پیسے جا چکے ہوں گے تو کوئی مدد تو کرے گا نہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کر لیں. جیسے ہمارے پاس اکثر یہ مسئلہ آتا ہے کہ کسی کو گھر دلایا کسی نے, تو ایک آدمی کے نام ہوا, اس نے 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, سال بعد کوشش کی کہ میں گھر بیچ رہا ہوں. اب لوگ اس سے پوچھتے ہیں تم گھر تو بیچ رہے ہو, 20 بچے ہیں, کہاں جائیں گے تمہارے؟ اس نے کہا میرا مسئلہ نہیں ہے, کرایہ پہ ہم شفٹ ہو جائیں گے. تو اب ایسی صورت میں یہ ظاہر ہے بہت ہی غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے آج کل کے ماحول میں کہ آدمی کے پاس ایک گھر موجود ہو اور وہی اس کا سہارا, وہی بیچ دے وہ گھر, وہ 20 بچوں کو لے کے پھر کہاں جائے گا وہ. تو ایسی صورت میں اس کا حل لوگ یہ نکالتے ہیں کہ تو اس کے جائیداد کے کاغذات کو کہیں چھپا دیتے ہیں, یا اس کے جائیداد کے ساتھ اکیلے اس کے بجائے کسی اور کو بھی ڈال دیتے ہیں ملکیت میں, بیوی کو ڈال دیا, بچے کو ڈال دیا, بھائی کو ساتھ لگا دیا, تاکہ اگر وہ اکیلا بیچنے جائے تو بیچ ہی نہ سکے. تو ایک طریقے سے اس کے مال کو محفوظ کرنے کے لیے, غلط ہاتھوں میں جانے سے بچانے کے لیے ایک کنٹرول اور ایک قدغن لگا دی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو مجھے معلوم نہیں پاکستان کے لاء میں کس حد تک اس کی گنجائش ہے, لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں بھی اس کا ملتا ہے, اور شاید دنیا کے جو اور دوسرے ملک ہیں وہاں پر بھی یہ قانون ہے, پاکستان میں بھی ہوگا کہ ایک باقاعدہ طور پہ آپ درخواست دے کے عدالت میں ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر کرا سکتے ہیں. اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں, وہ غلط کردار میں پڑتا ہے, یا اس کے جو فیصلے ہیں وہ بہت غیر دانشمندانہ ہوتے ہیں, پیسے اڑاتا ہے, تو پھر عدالت کی طرف سے اس کا ایک نگران مقرر کر دیا جاتا ہے, ایک گارجین مقرر کر دیا جاتا ہے, جس کی اجازت کے بغیر وہ پیسے خرچ نہیں کر سکتا. تو ہمارے یہاں چونکہ اس طرح کی چیزیں ذرا مشکل ہیں, ہو تو سکتی ہیں قانوناً, لیکن اس کے لیے پھر پروسیجرل چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو پھر ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ عدالتی نظام میں نہیں جانا چاہتے تو اپنے طور پر, خاندانی طور پر اور برادری کی سطح پہ کوئی اس کا بندوبست ایسا کر لیں کہ کل کلاں اگر یہ بات نکل کر آتی ہے کہ باپ نے ان کو جائیداد تک نہیں دی تھی, تو برادری میں, خاندان میں ادھر سب کو پتہ ہو کہ نہیں جائیداد ان کی تھی اور ان کے والد نے اس طرح رکھی, ہاتھ میں ان کے اس لیے نہیں دی کہ یہ فیصلے ان کے اچھے نہیں ہوتے تھے یا اڑانے کا خطرہ تھا. تو مقصود یہ ہے کہ ان کو محروم تو نہ کیا جائے, لیکن دولت بھی ہاتھ میں دے کے ضائع نہ کی جائے. تو اس طرح سے بندوبست کر دیا جائے تاکہ ان کی دولت انہی کے اولاد کے, ان کے آج کل پرسوں بڑھاپے میں کام آئے, کام آتی رہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوسچنس آپ کی خدمت پہ رکھیں گے ہم. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا زندہ شخص کے لیے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ زندہ شخص کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے, جس طرح آپ کسی بھی زندہ آدمی کو ایصال, یعنی ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں, نیکی کا ثواب پہنچاتے ہیں, تو وہ زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے, مردوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں اس طرح کا بہت ملتا ہے ثبوت کہ کوئی شخص گئے, انہوں نے عمرہ کیا اور اپنے استاد کی طرف سے کر دیا, اپنے والد کی طرف سے کر دیا, حالانکہ وہ بھی حیات ہیں. تو مقصود اس کا ہوتا ہے کہ اس عمرے کا جو ثواب ہے اللہ ان کو پہنچا دے, تو وہ ہو سکتا ہے عمرہ. ہو سکتا ہے. لیکن اس سوال کو ذرا سا شاید ان کے ذہن میں ایک بات اور ہو, اور وہ یہ سوال میری طرف سے ہے کہ ایک شخص, اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں, صحت مند ہے, وہ خود عمرے پہ نہیں جا رہا بلکہ کسی اور کو بھجوا رہا ہے کہ تم میری طرف سے عمرہ کرنے چلے جاؤ, تو کیا اس کی اجازت ہے؟ لیکن اگر ایک دفعہ عمرہ کر لیا اس نے, جیسے عمرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ واجب ہے, یہ سنت موقدہ ہے, دونوں باتیں ہیں. اگر ایک دفعہ اس نے کر لیا ہے تو پھر ہر دفعہ کرنا اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے. لیکن اگر فرض کرنے کہ اس نے ایک طریقہ اختیار کیا, اس کے پیچھے 2 نیتیں ہوتی ہیں لوگوں کی. ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ فرض کرنے ایک شخص کہتا ہے میں نے عمرہ تو کر لیا, اللہ نے مجھے توفیق دی, لیکن میرے خاندان میں یا میرے جاننے والوں میں بہت لوگ ہیں جو عمرے کی خواہش رکھتے ہیں, نہیں کر پاتے, تو میں ان کو ہر سال ایک آدمی کو عمرے پہ بھیجوں گا. ٹھیک ہے. اور جب وہ عمرے پہ جائے گا تو اس کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا, مجھے بھی مل جایا کرے گا. تو یہ نیت اگر کوئی کرتا ہے, یہ بھی بہت اچھی نیت ہے. اچھا. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کرتا ہے, دوسروں کو کہتا ہے تم جاؤ میری طرف سے عمرہ کر کے آ جاؤ. اب اگر وہ شخص خود ہاتھ پاؤں سلامت ہے, دولت بھی ہے, پیسے بھی ہیں, تو پھر بہتر تھے وہ خود جایا کرے. لیکن اگر کوئی عذر ہے تو پھر اس صورت میں وہ کسی اور کو بھیج سکتا ہے. یا نیت اس کی یہ ہے کہ میں تو کر آیا ہوں, اللہ نے مجھے توفیق دی, لیکن میری طرف سے یہ لوگ جا کر جب کریں گے تو ان کی خواہش بھی پوری, مثلا عزیز و قارب بہن بھائی رشتہ دار ہیں اور لوگ ہیں, تو یہ کریں گے تو ان کی خواہش بھی پوری ہوگی, مجھے بھی ثواب ملے گا, تو یہ بھی اچھی ہے. لیکن بالکل سستی کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ بھائی میرے پاس تو مصروفیت ہے, میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, لہذا میں کسی کو پیسے دے دوں کہ وہ میری طرف سے کرائے, تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. چونکہ ظاہر ہے نہ تو آپ کی نیت یہ ہے کہ میں کسی کو عمرے پہ بھیج کر اس کا فائدہ کروں, آپ کی نیت یہ ہے کہ اب میں کہاں 15 دن کا ٹائم نکال کر جاؤں, میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, اور عذر بھی آپ کا کوئی نہیں ہے, بیمار بھی نہیں ہے. ایسی صورت میں شرعاً جو ہے اس کی اجازت تو ہے, لیکن بہرحال یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کی
کوئی چیز کرے اور دوسروں کو بھیجا کرے، خود گھر بیٹھ سستی کی وجہ سے بیٹھے. ٹھیک. ناپسندیدہ ہمارے کو ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اچھی صحت دی ہے، خود جائے اور خود جا کر عمرہ کرے. حج بھی خود جائے اور خود جا کر کرے. اور حج کے معاملات تو حج تو فرض ہے، حج تو فرض ہے. حج تو فرض ہے. یہ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ 2 سال سے علیحدگی رہنے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے ہمارے دین میں 2 تصور ہیں، نکاح یا طلاق. دنیا کے بعض ملکوں میں علیحدگی کا ایک تصور ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے علیحدگی کا تصور. یعنی علیحدگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی نے ساتھ رہنا بند کر دیا ہے. ماں بیوی جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی یا بیوی نے کہیں اور جا کے رہنا شروع کر دیا، شوہر کہیں اور رہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان طلاق نہیں ہوئی. اگر باضابطہ طور پہ طلاق خلا وغیرہ کچھ نہیں ہوئی تو چاہے وہ 1 سال الگ رہیں یا 50 سال الگ رہیں، نکاح کا رشتہ برقرار رہتا ہے، وہ نکاح ختم نہیں ہوتا. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر انہوں نے آپس میں علیحدہ رہنا ایسا شروع کیا ہے تو اس سے معاملہ ختم نہیں ہوتا. ایک خاص طریقہ ہے علیحدہ رہنے کا جو کہ بر صغیر ہند و پاک میں معروف نہیں ہے. وہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو 4 مہینے بعد طلاق ہوتی ہے. اس طریقے کو ہم شرعی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں. قرآن کریم میں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جس میں آدمی یہ کسی عورت سے کہتا ہے میں 4 مہینے تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں اس سے جدائی کر رہا ہوں، تو پھر 4 مہینے بعد طلاق ہوتی ہے. مگر یہ طریقہ ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں معروف نہیں ہے. لہٰذا ہمارے ہاں جب بھی سوال آتا ہے تو ہمارے یہاں فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ بیوی اگر کسی وجہ سے ناراض ہو کر باپ کے یہاں چلی گئی ہے، یا اگر وہ بڑی عمر والے ہیں، میاں بیوی بچے جوان ہیں، اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے کسی ایک بیٹے کے پاس جا کے رہنے لگی ہے، اور اس معاملے میں کئی سال گزر گئے. جیسا ہوتا ہے کہ شوہر پاکستان میں، بیوی اپنے بیٹے کے پاس چلے گئی، امریکہ اور یورپ میں کہیں چلی گئی، اب وہیں رہتی ہیں اور شوہر سے ان کا کوئی ایسا تعلق بھی نہیں ہے، بات چیت تک بھی نہیں ہے، بالکل علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے. تو ایسی علیحدگی اختیار کرنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا جب تک کہ باقاعدہ طور پہ جو بھی طریقے شریعت نے متعین کیے ہیں، طلاق کے ہیں، خلا کے ہیں، اور بھی جو طریقے ہیں، اس کے تحت اب تک کہ علیحدگی نہ اختیار کی جائے نکاح ختم نہیں ہوتا. اس سے کلیئر ہو گئی یہ بات. اب ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، بعض اوقات جاب کی وجہ سے کسی اور ملک آدمی چلا جاتا ہے اور میاں رہ رہا ہے امریکہ میں، انگلینڈ میں، سعودیہ میں وغیرہ وغیرہ، اور بیوی ہے پاکستان میں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میاں بیوی ساتھ ہی رہیں، سفر میں بھی ساتھ رہیں؟ اس تعلق سے ہمارا دین ہمیں خاص تاکید کرتا ہے. وہ تاکیدات کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران بھی کم از کم ایک بیوی کو ہمیشہ ساتھ رکھا. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ایسے. ارشاد. دیکھیے اصل میں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو مسئلہ علیحدگی کے حوالے سے تھا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ سفر کر کے کاروباری ضرورت کے تحت دوسرے شہر یا دوسرے ملک جا کر رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا جواب ایک تو یہ بات سفر کے دوران، اور ایک جاب کے دوران کہ سفر کے دوران جاتے ہوئے بیوی ساتھ جائیں، اور جہاں پر وہ جا رہے ہیں روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، دوسرا شہر ہو یا دوسرا ملک ہو، تو ان کے ساتھ ان کا خاندان، بیوی بچے ساتھ ہوں یا نہ ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ترجیح تو یہی ہے کہ ہو ساتھ. لیکن اگر ایسا مشکل ہے اور آپس میں وہ رضامندی سے، ایسا مثال کے طور پہ بہت سارے ہمارے ایسے آپ کے ہمارے واقفین ہیں کہ کوئی ملازمت، حتیٰ کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ وہ کراچی میں رہنے والے ہیں، ان کی ملازمت لاہور میں ہے، یا لاہور میں رہنے والے ہیں، ان کی ملازمت کراچی میں ہے، اور وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ نہیں لانا چاہتے متعدد وجوہات کی وجہ سے کہ گھر ان کا وہیں پر ہے، بچے پڑھتے وہیں پر ہیں، خاندان وہیں پر ہے. اب اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آتے ہیں تو یہاں رہنے کے لیے الگ سے گھر لینا، اس کے اخراجات ان کے لیے ممکن نہیں ہیں. تو وہ آپس میں طے کر کے آتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کہ بیوی بچے ان کے وہیں رہیں گے، وہ دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں. تو اب یہاں پر ایک دوسری بات بڑی اہم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو کتنے عرصے بعد واپس لوٹنا چاہیے. ہمارے یہاں بسا اوقات ایسی شکایت ملتی ہے کہ وہ گئے ہوئے ہیں اور 5 سال سے واپس نہیں آئے، امریکہ میں، یورپ میں، دوسرے ملکوں میں. تو یہ پھر مناسب طریقہ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم سال میں تو ایک دفعہ کوشش کریں اگر کر سکتے ہو، اور اس سے پہلے کر سکتے ہو تو کریں. 4 مہینے میں آ سکتے ہو تو 4 مہینے میں آئے، 6 مہینے میں آ سکتے ہو
جتنا جلدی جلدی ان کے لیے آنا ممکن ہے. اس معاملے میں بالکل غفلت کرنا اور بالکل لاپرواہی کرنا یہ شرعاً پسندیدہ عمل نہیں ہے. تو یہ بہتر یہ ہے کہ بیوی کو ساتھ لے. جی بالکل ہے. ترجیحات اس طرح سے تعین کا تعین اس طرح سے کریں کہ اس کے اندر یہ دیکھیں اگر جتنی جلدی ممکن ہو گھر آیا کریں, گھر پہ توجہ دیں. حدیث شریف میں آتا ہے ان لنفسک علیک حق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تاکید فرمائی تھی کہ دیکھو تم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے, تمہاری اپنی جان کا بھی حق ہے, تمہارے جو رشتہ دار قریب عزیز و قارب متعلقین ہیں ان کا بھی حق ہے. کہ کسی ایک طرف جھک جانا, ایک طرف مائل رہنا یہ شریعت کی کوئی پسندیدہ یا ریکمنڈڈ جو ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کلیئر ہو گئی یہ بات. اگلا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جرابوں پہ مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیے جو جراب ہے, جرابوں پہ مسح کرنے کے بارے میں ایک تفصیل ہے, تھوڑی وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. ٹھیک. دو تفصیلات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسافر اور مقیم یعنی وہ شخص جو سفر میں نہ ہو, اپنے گھر میں اپنے علاقے میں رہ رہا ہو, ان دونوں کے حکم کا فرق ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ جو جن جرابوں پہ مسح کیا جائے وہ جرابوں کی نوعیت کیا ہے. ٹھیک. تو اس معاملے میں جو تفصیل ہے وہ ہے جو احادیث سے ثابت ہے کہ عام موزے پر مسح کرنے کا نہیں تھا بلکہ وہ خاص قسم کے موٹے موزے ہوا کرتے تھے. اب ان موٹے موزوں کی تفصیل کیا ہے, کیا وہ چمڑے کے بنے ہوئے ہوں یا کسی اور ایسے کپڑے کے بنے ہوئے ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء کرام نے چمڑے کے موزے شرط نہیں رکھے بلکہ رکھے ہیں کہ وہ موٹے موزے ہوں اور ایسے موزے ہوں کہ جب ان کے اوپر گیلا ہاتھ ایسے پھیرا جائے تو اس کی تری نیچے محسوس نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں, میں اگر اپنا ہاتھ گیلا کر کے اس پر پھیروں گا تو ایک لمحے میں یہ پانی فوراً آر پار ہو کر میرے جسم میں جو کھال ہے اس پہ محسوس ہو جائے گا کہ کوئی گیلا ہاتھ پھیر رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی میں نے ایسی چیز پہن رکھی ہے, جیسے مثال کے طور پہ میں نے صدری پہن رکھی ہے, ویسٹ کوٹ پہن رکھی ہے, اگر میں اس کے اوپر ایک گیلا ہاتھ پھیرتا ہوں تو فوراً نیچے پانی نہیں جاتا. تو فقہاء کرام نے اس کی ایک تفصیل لکھی ہے کہ وہ موزے کم سے کم اس قدر موٹے ہوں. اچھا, اب یہ تفصیل چونکہ سمجھنا ہر کسی کے لیے مشکل ہے تو مثال کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے چمڑے کے موزے ہوتے ہیں, عام طور پہ جو چمڑے کے موزے ہیں, یہ ریگزین کے موزے ملتے ہیں ہمارے یہاں, بہت ملتے ہیں اب تو, جو کہ ریگزین مصنوعی اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ پہن کے اس پر اگر آپ گیلا ہاتھ پھیرتے ہیں تو پانی کا اثر نیچے نہیں جاتا. اب تو یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے موزے آنا شروع ہو گئے, باہر کی کچھ کمپنیوں نے بنائے ہیں, تھوڑے موٹے موزے ہوتے ہیں, اس کے اندر وہ مختلف قسم کے مٹیریل ملا کے بناتے ہیں جس کے اندر سے پانی جو ہے آر پار نہیں ہوتا. ان کے بارے میں بھی جواز کا فتویٰ ہے, وہ وضو ساکس کے نام سے آج کل مل جاتے ہیں, آپ گوگل پہ تلاش کریں اس پہ بھی مل جاتے ہیں. تو ان موزوں پر مسح ہو سکتا ہے. اب اس کا حکم کیا ہے مسح کا؟ مسح کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ موزے پہن لیے, اس کے بعد جس وقت اس کا وضو پہلی مرتبہ ٹوٹے گا اس وقت سے لے کر, اگر وہ مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک, اور اگر وہ مقیم ہے یعنی سفر میں نہیں ہے, گھر میں ایسے حالت میں ہے کہ سفر میں نہیں, تو 1 دن 1 رات تک وہ اس کے اوپر وضو. مثلا فرض کریں کہ ایک آدمی نے آج وضو کیا کراچی میں, اور فرض کریں کہ اس نے فجر کی نماز 6:30 بجے ادا کی, وضو کر کے اس نے وہ موزے پہنے, اور پہلی مرتبہ جو اس کا وضو ٹوٹا وہ مثلا آج صبح 8 بجے وضو ٹوٹا, واش روم گیا, اور اب صبح 8 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 8 بجے تک جو پورا 1 دن 1 رات بنتی ہے, یہ اس موزے کو حالت وضو میں پہنا رہ سکتا ہے. اور جب وضو کرے گا وہ مثلا 8 بجے انہوں نے وہ لیٹ گئے, سو گئے, نیند آ گئی یا واش روم سے ہو کر آئے, اور پھر 12 بجے وضو کیا دن میں آج, اب جب وہ 12 بجے وضو کریں گے تو ہاتھ پاؤں دھونے کے بعد مسح کرنے کے بعد وہ موزے کے اوپر کی سطح پہ جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس پر وہ 3 انگلیوں کی بقدر گیلا کر کے ایسے ہاتھ پھیر لیں گے, سیدھے پار اور الٹے پر 1 مرتبہ. تو اس سے کیا ہو جائے گا, یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا جسے ہم کہتے ہیں مسح کرنا. اب یہ دوبارہ ان کو جب بھی کرنا پڑے پورے دن نہیں کر سکتے ہیں, اور اگلے دن صبح 8 بجے تک ان کو اس کی اجازت ہے. جب جیسے اگلے دن پورا ہوگا مقیم کا تو پھر یہ وضو ان کا برقرار نہیں رہے گا. تو یہ حکم ہے. یہ عام طور پہ آج کل یہ مسائل اس لیے بھی آ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سفر میں ہوتے ہیں, سفر سے مراد ہے کہ 2 طرح کے سفر ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان سے کراچی سے باہر جا رہے ہیں, ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے آج صبح نکلے اور ان کو مثال کے طور پہ تھوڑا سا حیدرآباد جا کے واپس آنا ہے, یا آفیسز میں میٹنگ ہے, تو ان کے لیے ہر جگہ پہ موزے پہننا, موزے اتارنا, وضو کرنا مشکل ہے. تو ہم ان کو یہ تجویز دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن آپ کی میٹنگ ایسی جگہوں پر ہے جہاں پر آپ کے لیے بار بار پاؤں دھونا یا وضو کے لیے موزے اتارنا, موزے پہننا مشکل ہے, تو آپ یہ والے موزے پہنیں, 1 مرتبہ مسح کر لیں, اور پورے دن آپ کچھ بھی کرتے رہیں, بس صرف آپ نے وضو کرنا ہے اور اس پر انگلیاں پھیر کے مسح کرنا ہے. تو یہ ہو سکتی ہے. بہت
مفید اور کارگر ایک طریقہ ہے. آپ کو تو اندازہ ہے جب آپ باہر یورپ وغیرہ میں جاتے ہیں تو بعض جگہ تو پاؤں دھونا، بعض جگہ پہ تو پچھلے دنوں میرے پاس ایک مسئلہ آیا ہے کہ وہاں پر انہوں نے جرمانہ لگا دیا ہے کہ اگر آپ نے یہاں بیسن میں پاؤں دھوئے تو آپ کے پر، وہ ترکی میں ایک جگہ پر کسی نے لکھ کے لگایا تھا، وہاں کے لوگ پاؤں دھوتے تھے کہ آپ کے وضو کی جگہ فلاں ہے موجود، وہاں جائیں، تو لوگ بجائے وہاں جانے کے یہیں وضو کر لیتے ہیں. تو وہاں پر ان پہ جرمانہ تھا کہ آپ 10 لیرہ جو ہے جرمانہ ہوگا اگر آپ نے یہاں پاؤں دھونے کی جگہ نہیں. تو اب ایسی جگہ میں لوگوں کو دقت ہوتی ہے تو وہاں پر پھر وہ یہ موزے پہنے رہتے ہیں ٹھیک ہے، اور اسی پر مسح کر لیا. تو یہ مسح کے بارے میں تفصیل ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. بالکل واضح کر دیا آپ نے بات کہ ایسا ہو سکتا ہے. اگر آپ مسافر ہیں تو 3 دن، اور اگر مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں تو 1 دن. ٹھیک ہے، کلیئر. مسح کیا جا سکتا ہے موزوں کے اوپر. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، کفارے کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور یہ کن کن صورتوں میں لاگو ہوتا ہے؟ مہربانی فرما کے اس کا جواب عرض کر دیں. کفارہ. دیکھیے کفارہ تو بہت ساری چیزوں پہ ہے. جی ہاں، سوال ان کا اثر میں واضح نہیں ہے کہ کس کفارے کا پوچھ رہے ہیں. کفارے کے 2 مطلب ہیں، ذہن میں اپنے طور پہ رکھ لینا چاہیے. ایک تو کفارہ وہ ہے جو کہ متعین ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ کسی شخص نے اگر رمضان کا روزہ توڑ دیا تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 2 مہینے روزہ رکھے، یا اور اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ورنہ پھر جو ہے وہ 7 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ایک تو یہ کفارات ہیں جو کہ روزہ توڑنے پر ہے، جھوٹی قسم اٹھانے پر ہے، اس طرح کے معاملات میں یہ کہلاتے ہیں متعین کفارہ. اور ایک ہوتا ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کفارۃ الذنوب کے طور پہ، کہ انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ٹھیک، تو اس کا کوئی متعین گناہ کا کوئی متعین نہیں ہے کہ اس کے پر آپ کو کیا دینا ہے، لیکن انسان کے دل میں ایک وہ ہے. تو اس کے لیے انسان صدقے اور کفارے کے طور پہ کچھ رقم صدقہ کرتا ہے. مثلا ایک شخص ہے، اس نے جھوٹ بول دیا. اب جھوٹ بولنے کا کوئی نصاب تو شریعت میں متعین نہیں کہ وہ اتنے روزے رکھے، لیکن اس کے دل پہ اس کا بار ہے، ٹھیک، تو اس نے اللہ سے توبہ کی ٹھیک، اور اپنے طور پہ کچھ صدقہ کر دیا. ٹھیک ہے، کفارۃ للذنوب جسے کہتے ہیں گناہوں کے کفارے کے طور پہ، ٹھیک. کہ اللہ میں گناہ کی معافی بھی مانگتا ہوں ٹھیک. اور تیری بارگاہ میں صدقہ بھی پیش کرتا ہوں، چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ کا جو غصہ ہے کم ہوتا ہے. تو اس وہ معنی صدقہ کفارہ بن جاتا وہ ہے. کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کفارے ہیں. باقی یہ کہ قسم ٹوٹنے کا کفارہ بھی ہے، روزہ اس کے حوالے سے بھی ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ جو صورت درپیش ہو وہ پوچھ کر اس پر حل کر لینا چاہیے مسئلہ. ایسے تو کوئی ظاہر ہے کہ کفارات کی تو بہت لمبی تفصیل ہے، وہ ہم یہاں تو نہیں پروگرام میں بیٹھ کے بیان کر سکتے. بس یہ مختصر سا اس کا دینی تصور ہے. دینی تصور ہے، مختصر سا. یہ آخری سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے مفتی صاحب کے لیے. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ یہ جو طلاق کے معاملے میں عورت مرد سے طلاق کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ مرد سے طلاق لے سکے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا سمجھا دیں آپ. سرکار. دیکھیے طلاق لینے کے عورت کے جو طریقے کے پر جو سوال ہے ان کا، اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ کیا کسی خاتون کو یہ اختیار ہے شریعت نقطہ نظر سے کہ وہ شوہر سے مطالبہ کریں کہ تم مجھے طلاق دو، یا وہ شوہر سے کہیں میں تم سے خلا لیتی ہوں، تم خلا کی اس آفر کو قبول کرو اور مجھے فارغ کرو. تو اس کا جواب ہے کہ اگر وہ ایسی جائز صورتیں ہیں جو فقہا نے لکھی ہیں تو اس کے تحت بالکل مطالبے کا حق ہے. مثال کے طور پہ شوہر جو ہے اس کے ساتھ ناچاقی ہے، قرآن کریم نے اس کے لیے بڑی ایک اچھی تعبیر استعمال کی ہے اور فرما رہے ہیں وَخَافَ اللَّهَ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، کہ ان دونوں کو یہ بات کا خوف ہے اور ڈر ہے کہ اب وہ اللہ کی متعین حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے. یعنی کہ نان و نفقہ کے معاملے میں ہے، شوہر کی زبان خراب ہے، بدتمیز ہے، مارتا پیٹتا ہے، بد سلوکی کرتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، یا کردار کے لحاظ سے خرابی، اور عورت کہتی ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو بالکل اس کو اختیار ہے کہ وہ ان سے مطالبہ کر سکتی ہیں اور طلاق مانگ سکتی ہیں، خلا مانگ سکتی ہیں، یا کسی مال و دولت کے بدلے میں طلاق کے پر بات ہو سکتی ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک عورت کو جو تفویض طلاق کے تحت حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ شوہر سے کہتی ہے کہ تم مجھے طلاق دینے کا حق دو. ٹھیک.
تو یہ حق مانگا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے مانگا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں جو نکاح نامہ ہے اس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے، دونوں وقتوں پہ مانگا جا سکتا ہے۔ نکاح کے وقت بھی مانگا جا سکتا ہے، جس کے اندر باقاعدہ تحریر کر کے شوہر لکھ کے دے دیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حق تفویض کر رہا ہوں، اور میں ان کو اتھرائز کرتا ہوں کہ یہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہیں میری طرف سے۔ یہ نکاح کے وقت بھی ہو سکتا ہے طے، اور نکاح کے بعد بھی ہو سکتا ہے طے۔ تو ان دونوں معنی میں جو ان کا سوال ہے اس کے تحت غالباً ان کا سوال پہلا والا ہے، چونکہ دوسرا والا ذرا سا مشکل سی چیز ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ایک عورت نے اپنے شوہر سے طلاق مانگی تو مانگنا ہی غلط ہے، یہ جو بات درست نہیں ہے، جائز صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہاں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ غیر ضروری طور پہ طلاق مانگنا، بلا وجہ میں طلاق مانگنا، تو بلا وجہ میں طلاق مانگنا بھی ناپسندیدہ ہے، طلاق دینا بھی ناپسندیدہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس میں ناپسندیدہ ترین چیز اللہ کی نظر میں طلاق ہے۔ تو بلا وجہ میں شوہر کا طلاق دے دینا اور بلا وجہ میں عورت کا طلاق مانگنا، دونوں گناہ ہیں، دونوں غلط ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ختم کرنے کا چونکہ اختیار دیا ہے، اس کے تحت اگر عورت مانگتی ہے اور شوہر دے دیتا ہے طلاق ہو تو جائے گی، لیکن غیر ضروری بلا وجہ مانگنا، جیسے آج کل ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھتے ہیں، مزاج میں ذرا سا فرق ہوا، ذرا سا جھگڑا ہوا، دو چار باتوں پر آپس میں اوپر نیچ ہوئی اور انہوں نے فوراً طلاق لے لی، تو یہ چیز جو ہے وہ شرعاً کوئی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ شرعاً کیا، آپ آج کل تو جو باہر کی دنیا کے جو ماہرین ہیں، جو ماہر نفسیات ہیں، ماہر سوشیولوجسٹ وغیرہ ہیں، وہ سب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے معاشرتی ساخت اور ڈھانچے کی، کہ جس کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ مرد طلاق دے دے، چھوٹی چھوٹی بات پر عورت طلاق مانگے، تو اس طریقے سے معاشرے چلتے نہیں ہیں۔ اس کے اندر تھوڑی سی گنجائش پیدا کرنی چاہیے، دونوں کو سمجھانا چاہیے، تو وہ چیز جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ عورت نے اگر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لیا، چاہے کوئی بھی صورت ہو وہ گناہ گار ہے، یہ تصور غلط ہے۔ دونوں کو یہ حق پہنچتا ہے، بیوی کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ بحالات کو پیش نظر شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ اب آپ مجھے فارغ کریں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات اور میں چاہتا ہوں آپ سے سیکھ لیں کہ جب خلا کا مطالبہ بیوی کرتی ہے تو وہ اسے اپنا مہر چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ طلاق کا حق اسے حاصل ہے جو تفویض کیا گیا ہے اسے، اگر وہ طلاق مانگ رہی ہے شوہر سے تو کیا اس وقت بھی وہ اپنا مہر چھوڑ دے گی؟ اگر صرف طلاق کا مطالبہ ہے، خلا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ مہر چھوڑنا ضروری نہیں ہے، وہ شوہر سے کہہ سکتی ہے آپ مجھے طلاق دے کے فارغ کریں، ٹھیک ہے، اور اس صورت میں شوہر مہر دے گا۔ لیکن اگر وہ خلا کی بات کرتی ہیں یا طلاق کے اندر وہ پیسے کے پر کوئی بات طے ہوتی ہے، ایک طلاق علی المال کا تصور بھی ہے دین میں، اور وہ تصور یہ ہے کہ بیوی نے شوہر سے کہا کہ مجھے تم طلاق دو اور میں مہر تو چھوڑتی ہوں، مہر کے علاوہ بھی میں تمہیں میرے پاس کچھ جیولری جو تم نے مجھے تحفے میں دی تھی وہ بھی میں تمہیں واپس کرتی ہوں، تمہارا سامان ہے وہ بھی واپس کرتی ہوں، بس مجھے تم طلاق دے دو، جو کچھ تم نے دیا تھا سب تمہارا ہوا، حالانکہ وہ ہے بیوی کا، جو شوہر نے دے دیا وہ تو بیوی کا ہو گیا۔ اچھا، تو اب اگر وہ مال کے بدلے میں بھی طلاق شوہر دیتا ہے، یا بعض جگہ پہ اس طرح کی بھی بعض مسائل ملتے ہیں کہ بیوی نے شوہر کو کہا کہ تم مجھے طلاق دو اور اس کے بدلے میں میرا جو فلاں کھجوروں کا باغ ہے وہ تم رکھ لو، یا یہ کہ اس کے بدلے میں کچھ پیسے دینے کی بات کی کہ میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں، بس میری تم جان چھوڑ دو، اس نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے اتنے پیسے دے دو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تو یہ طلاق علی المال کہلاتی ہے۔ اس میں جو آپ نے جو مہر دیا ہوتا ہے شوہر نے اس سے زیادہ رقم بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو طلاق علی المال اور خلا دونوں کے نتیجے میں جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے اور شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ اس کا تصور ہمارے یہاں موجود ہے، اور ہم مشورہ عام طور پر لوگوں کو یہی دیتے ہیں کہ جب بھی کبھی طلاق کی نوبت آئے تو آپ ایسے کھلے طلاق نہ دیں، یعنی فرض کریں کہ خاندان میں ناچاقی ہو گئی ہے تو طلاق کی جب بھی نوبت آئے تو آپ ضرور کسی مفتی صاحب سے اور قانون کے کسی ماہر سے ضرور مشورہ کر لیا کریں کہ ہم یہ سب کرنے جا رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ سب کچھ کر لیتے ہیں، لکھت پڑھت کر لی، طلاق دے دی، سب کچھ ہونے کے بعد آتے ہیں وہ مفتی صاحب کے پاس، اور اس کے بعد جاتے ہیں وہ کسی قانون کے جاننے والے کے پاس، اور وہ معاملات پھر جو ہیں وہ اتنے دگرگوں الجھ چکے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو سلجھانے میں زیادہ دشواری ہوتی ہے، تو اس طرح سے کر لینا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، طلاق بائن تک تو بات پہنچے ہی نہ۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے اور آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ وقت ہمارا مکمل ہوا آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا
جلد گزر جانے والی مدت ہے اور آخرت ابدی ہے۔ دنیا جلد گزر جانے والی مدت ہے اور آخرت ابدی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔